یہ کتاب ہے عزیزو الفصل فی الملل والاہواء والنحال، ابن حزم ظاہری کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں جماعت عمریہ کے، اور بہت بڑے محدث بھی۔ اچھا، اور یہ جماعت ظاہری جو ہے، ظاہری ایک قوم ہوتی تھی، ظاہری ایک طائفہ ہوتا تھا، ایک فقہی مکتب ہوتا تھا، اس کے امام جزء رابع چھاپ دار الجیل بیروت لبنان میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 224 میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، یہ حدیث جو ہے من كُنْتُ مَوْلَاهُ فعلی علیہ السلام مولا، جس سے روافض استدلال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اعتقاد کے لیے، فلا يصح من طریق الثقات اصلا، اس کے جوڑ، یہ بہت بڑا محدث ہے، لیکن عزیزو ان کا سارا حدیث، ان کا سارا علم، ان کا سارا تقوی ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب یہ شیعوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹ بولنا، ان کے لیے کفر بکنا، اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے امام نے کہا کہ انہ یہجر، یہ بکواس کر رہے ہیں، نستجیر باللہ، بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا کچھ بھی جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے نا، تو سب تقوی، خوف الہی، علم سب ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ واما من كنت مولا، حدیث من كنت مولا فلا يصح من طریق الثقات اصلا، یہ حدیث جو ہے ثقات کے طریقے سے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں، یہ صرف جھوٹوں کے طریقے، ضعاف کے طریقے سے آیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ابکار الافکار فی اصول الدین، تالیف سیف العامدی، متوفى سنہ 631، جز نمبر 5، یہاں پر بحث امامت میں صفحہ نمبر 181 میں وہ کہتے ہیں کہ وقوله علیہ السلام، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه من اخبار الاحاد فلا يكون حجة في هذا الباب لما تقدم، کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، اگر صحیح حدیث بھی ہو نا، خبر واحد ہے۔ دیکھیں عزیزو، بہت سارے عوام کے ذہن میں یہ ہے، عوام کے ذہن میں یہ کہ صحیح کا مطلب ہے یعنی یقینی، اور بھائی صحیح حدیث، یہ جماعت عمریہ کے اصطلاحات ہیں۔ شیعہ میں دو اصطلاحات، ایک شیعہ قدماء کے اصطلاحات ہیں، ایک شیعہ مجتہدین کے اصطلاح۔ شیعہ قدماء سابق کے علماء کے نزدیک صحیح حدیث یعنی یقینی حدیث، صحیح حدیث یعنی یقینی، یعنی واقعا اس کو معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے جو موجودہ دور کے علماء ہیں پچھلے کچھ صدیوں سے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اپنا علم کن سے اخذ کرتے ہیں؟ ہاں، مخالفین سے اخذ کرتے ہیں۔ آپ کے جو مراجع ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے نزدیک صحیح حدیث کا بھی وہی تفسیر ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں وغیرہ میں۔ محدثین عامہ کے نزدیک صحیح حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے اور سب اس کے رجال ثقات ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض نے یہ بھی شرط لگا دیا کہ متن میں شذوذ نہیں ہے، متن اس کا شاذ نہ ہو۔ وہ شذوذ بھی کیا ہے، وہ اس کے متعلق بھی بات کریں گے کبھی انشاءاللہ تبارک۔ لیکن یہ یقینی ہے؟ بالکل یقینی نہیں، بالکل اس میں کوئی ضروری نہیں کہ یہ یقینی ہو نہیں، بس صرف اتنا کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ اگر حدیث کو ثقوں نے ثقہ سے نقل کیا ہے، وہ یقین نہ بھی آئے تو اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ ہاں، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ۔ آیت یہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ میں برات کہ سب مسلمان تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس آ جائیں، سب آپ سے احکام سیکھ لیں، دین کے عقائد سیکھ لیں، تو ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آ جائیں آپ کے پاس۔ وہ کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ آپ سے سیکھ لیں اور پھر اپنے قوم میں جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو سکھائیں۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان قوم والے ان سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اس آیت کو کوئی تعلق ہی نہیں خبر واحد سے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ سقے سے نقل کیا تو آپ کے لیے وہ یقین بھی نہ آئے تو واجب ہے اس کو قبول کرنا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ خبر واحد کی حجیت جو ہے، دیکھیں عزیزو، جماعت عمریہ کے پاس اصل بات یہ ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے ان کے پاس احادیث بہت کم ہے۔ اپنے آپ کا نام انہوں نے اہل سنت رکھا ہے، لیکن ان کے پاس احادیث بہت کم ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں یہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خبر واحد پہ قبول کرنا ہے، یعنی واحد نے واحد سے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے، تیسرے آدمی سے، چوتھے سے، سلسلہ ہے 5-6 آدمی سے، 7 آدمی یا 10 آدمی کا، دوسروں سے نقل کیا ہے تو یہ حجت بن جاتا ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ تو قبول کرنا واجب ہے، کہاں ہے یہ؟ کہتے ہیں سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اب وقت نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جائیں۔ تو شیعہ مجتہدین بھی اسی لائن پہ لگیں، اور شیعہ مجتہدین کو کیونکہ خود نہیں پتا کہ ہمارے احادیث یقینی ہیں، ہمارے احادیث صحیح ہیں بالمعنی الخاص، یعنی کیا، یعنی یقینی الصدور ہیں، قطعی الصدور ہیں۔ خبر واحد پہ بات ہے، خبر واحد، حدیث واحد، یعنی ایک آدمی نے دوسرے سے نقل کیا، تو یہ تو صحیح بھی ہو نا، یقینی نہیں ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہے۔ سیف عامدی کیا کہتے ہیں کہ حدیث من كنت مولاه من اخبار الاحاد، یہ خبر واحد میں سے، یعنی واحد نے واحد سے نقل کیا، یقینی نہیں ہے، صحیح بھی ہو، فلا يكون حجة في هذا الباب لما تقدم، یہ عقائد کی بات ہے، کہتے ہیں عقائد میں تو یقین کی ضرورت ہے، عقائد میں یقین کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔
اگر آیہ نفر سورہ برات کی جو آیت ہم نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اگر وہ خبر واحد کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے، چاہے عقیدے کی بات ہو یا احکام کی بات ہو، دونوں میں حجت۔ بہرحال یہ ان کے بھاگنے کا طریقہ کار ہے جماعت عمریہ۔ یہ کتاب الاربعین فی اصول الدین فخر الرازی، صفحہ نمبر 298 میں امامت کے مسائل پر۔ واما الشبہۃ الثانیہ عشرہ، شیعوں کا شبہہ ہے ثانی عشر، 12واں حجت، کہ انہوں نے تمسک کیا ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جوابها من وجوہ من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولاہ۔ اس کے جواب کے کئی ہمارے پاس جواب ہے، فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہ خبر واحد، یہ متواتر یقینی نہیں ہے، کسی آدمی نے روایت کی ہے، بھائی کسی ایک شخص نے دوسرے سے روایت کی ہے، ہمیں کیا پتا کہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یقین تو ہمیں نہیں آتا۔ یہ کتاب ہے منہاج السنہ لابن تیمیہ الحرانی الجزء السابع، یہاں پہ صفحہ نمبر 319 میں۔ واما قوله من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه فليس هو في الصحاح، یہ صحیح جو حدیث کی کتابیں اس میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کو ابن تیمیہ جو بہت ہی بڑا محقق ہے، اس کا علم مطالعہ بہت وسیع ہے، استدلال اس کا ہمیشہ بہت ہی وسیع ہوتا ہے، لیکن چونکہ مقابلے میں وہ بھی آ جاتا ہے نا، تو اس کو جھوٹ کے علاوہ، ریب مکر کے علاوہ، قید کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہو۔ اس کو خود بخوبی معلوم ہے ابن تیمیہ کو کہ صحیح ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بخاری یا مسلم میں، صحیحین میں ہو، سنن ترمذی یا غیرہ میں ہو۔ اس کو خود بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ متواتر ہے، لیکن وہ اس کے پاس چارہ کار کیا ہے؟ وہ شیعوں کے خلاف آتا ہے استدلال کرنے کے لیے، وہ تسلیم تو یہاں پہ تو نہیں کر سکتا نا۔ کہتے ہیں لیکن ہوا مما رواہ العلماء، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے، وتنازع الناس فی صحتہ، اور اس کے صحت بھی جو ہے متنازع ہے، فنقلہ عن البخاری، بخاری سے مروی ہے، اور ابراہیم الحربی سے، وطائفۃ من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا فیہ۔ اچھا، کہتے ہیں بخاری، ابراہیم الحربی اور ایک علماء کا ایک طائفہ ہے جنہوں نے اس حدیث پہ طعن کیا ہے، اس حدیث کے انہوں نے تضعیف۔ بخاری سے ہم نے روایت کبھی کہیں نہیں دیکھی، یعنی کتب میں، یعنی ہم نے قلیل اس کا تحقیق کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، صرف ابن تیمیہ نسبت دیتا ہے کہ بخاری نے حدیث غدیر پہ طعن کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہی ہے کیونکہ ابن تیمیہ اس کتاب میں جھوٹ بہت بولتا ہے، یعنی اگر خدا جانتا ہے کوئی شخص تحقیق کرے ایمانداری کے ساتھ کہ کتاب منہاج السنہ جس کو ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے، اس میں اس نے جھوٹ کتنے بولے ہیں، وہ کئی مجلد کتاب بن جائیں گے اس کے جھوٹ، ابن تیمیہ کے جھوٹ اور اکاذیب، کہ کیسے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور ہم البانی کا کلام دکھائیں گے، کہتا ہے والعجب من شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیف تجرأ بانکار هذا الحدیث۔ ابن البانی کے کلام ہم کو دکھائیں گے، کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ابن تیمیہ سے، کیسے وہ جرأت کرتا ہے کہ حدیث غدیر کو وہ کہتا ہے کہ حدیث متنازع فیہ ہے، اس کا حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، بہرحال بخاری کا ہمیں نہیں معلوم کہ بخاری نے کہیں اس حدیث پہ جرح کی، ہو سکتا ہے بخاری نے اس حدیث کے کسی طریق پر کہیں اپنی کتاب میں اس نے کیا کہ یہ طریق جو ہے، یہ طریق خاص، یہ طریق صحیح نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابن تیمیہ نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر توضیح دیا کہ بخاری نے اس حدیث پر طعن کیا۔ ابراہیم الحربی کون؟ ابراہیم الحربی احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، ایک گمنام سا شاگرد ہے، کوئی خاص آدمی نہیں۔ اب اس نے وہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا، اللہ جانتا ہے واقعا اس نے طعن کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو تضعیف کیا ہے، احمد بن حنبل نے تحسین کی ہے، کما حسنہ الترمذی، ترمذی نے بھی اس حدیث کو تحسین کیا۔ وصنف ابو العباس ابن عقدہ مصنفا فی جمع طرق، جميع طرق نہیں، ابو العباس ابن عقدہ الکوفی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد، انہوں نے اس کتاب الموالات لکھا ہے، کتاب الولایہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے 100 سے زائد صحابہ سے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو وہ کتاب بھی اس کو پتہ ہے، اس کتاب کا پتہ ہے۔ جب اس کتاب کا پتہ ہے تجھے ابن تیمیہ، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے علماء نے شہادت کی ہے کہ پہلی بات تو یہ 100 سے، اس کتاب میں 100 سے زیادہ صحابہ سے حافظ ابن عقدہ نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے۔ یہ تو خبر واحد سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو تواتر کے حد سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یقینی اس کا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے اپنے علماء، کئی بزرگ علماء نے شہادت دی ہے کہ حافظ ابن عقدہ کے بہت سارے طرق بذات خود بنفسہا، ہر ایک طریق بنفسہا جید، حسان اور صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کہ مجموعی طور پہ وہ تواتر کے حد سے گزر جاتی ہیں، ہر طریق بذات خود حسن اور جید اور صحیح ہے۔ تو جب آپ کو اس کتاب کا پتہ ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ ایک ایسی حدیث ہے جو اس کا شمار صحاح میں نہیں آتا اور یہ متنازع فیہ ہے؟ تواتر حدیث کو تو کوئی متنازع فیہ نہیں کہتا نا۔ جن لوگوں نے اس حدیث پہ اگر طعن بھی کیا، وہ تعصب کی وجہ سے، تیری طرح ابن تیمیہ، کیونکہ یہ حدیث شیعوں کی حجت ہے اور اس لیے انہوں نے طعن کیا ہے، وإلا کوئی وجہ نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کی ہے۔
اس کو طعن کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 367 میں کہتے ہیں کہ شیعوں نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا. اس حدیث کے رد میں وہ کہتے ہیں والجواب عن الحدیث، حدیث کا جواب یہ ہے انہ لیس بمتواتر، یہ حدیث متواتر ہے ہی نہیں، اس کے صحت میں بھی اختلاف ہے. اور ابو داؤد سجستانی اور ابو حاتم الرازی نے اس حدیث پہ طعن کیا، انہوں نے جرح کیا. ٹھیک ہے نا. اس کا جرح کیا ہے وہ نقل نہیں کرتے. جرح دکھاؤ نا ہمیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، الفاظ کیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں. صرف جرح کیا ہے تو تعصب کی وجہ سے جرح کیا ہے. جب ایک حدیث 100 سے زیادہ صحابہ سے روایت، ہر حدیث اور ان میں سے بہت سارے بذات خود صحیح اور حسن ہے، تو جرح کیا ہے، تو یہی ان کے کفر کی دلیل ہے. ان کے کیونکہ حدیث متواتر میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی انشاءاللہ، ان کا اجماع ہے حدیث متواتر کا اختلاف مخالفت کرنا، حدیث متواتر کا مخالفت کرنا کفر ہے. حدیث متواتر کی مخالفت کرنا انہوں نے خود علماء کی تصریح ہے کہ کفر ہے، تو ان کے کفر کی دلیل ہے. تعصب میں ان میں اتنا زیادہ ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں معلوم. جہل کا اعتراف کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان سے توقع نہیں ہے کہ انسان کو اور کچھ پتہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے صحت کا نہیں معلوم، اما یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کذب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حالانکہ وہ حدیث متواتر ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کو طرق کا بھی پتہ بھی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو یہ ہے ہی آپ کے کفر کی دلیل.